سلطنت کے اصول۔ نمبر 1، حاکمان عدالت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما۔ سورۃ الانبیاء۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے جب وہ ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ صادر کر رہے تھے جس میں رات کے وقت ان کی قوم کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلہ کرتے وقت حاضر و ناظر تھے۔ سو اس معاملے میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص سمجھ عنایت کی۔ دونوں کو ہم نے عام طور پر حکومت اور علم عطا کیا تھا۔ نمبر 2، نقض امن کی ممانعت۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها۔ سورۃ الاعراف۔ کسی سرزمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد خرابی نہ کرو۔ نمبر 3، ظلم باعث زوال ہے۔ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين۔ سورۃ الانبیاء۔ کتنے شہروں کو ہم نے ان کے ظلم کے باعث توڑ مروڑ ڈالا اور ان کی تباہی کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم ان کے بجائے پیدا کر دی۔ نمبر 4، نیکوکاری باعث قیام ہے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ سورۃ ہود۔ ایسا نہیں کہ تیرا پروردگار آباد شہروں کو ان کے باشندوں کے نیکوکار ہونے کے باوجود ظلم سے تباہ کر دے۔ نمبر 5، جنگ کے لیے تیار رہنا ہی جنگ سے بچنے کی تدبیر ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ سورۃ الانفال۔ جہاں تک ممکن ہو اپنی طاقت بڑھاؤ اور گھوڑوں کو آمادہ بیکار رکھو جس سے تم ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال سکو جو خدا کے دشمن اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ نمبر 6، ارکان دولت کے مشورے پر کاروبار کرنا۔ نمبر 1، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ سورہ آل عمران۔ حکومت کے کاموں میں لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ نمبر 2، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ سورۃ الشورى۔ مسلمانوں کی حکومت باہمی مشورے پر ہے۔ نمبر 3، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ سورۃ النمل۔ اے سردارو، میری حکومت کے کام میں تم مجھے فتویٰ دو۔ تمہاری موجودگی کے بغیر مجھ کو کسی بڑے کام کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم و تعلم۔ نمبر 1، علم و حکمت کی باتوں کا سننا، ان پر غور کرنا، بہترین صورت کو اختیار کرنا۔ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ سورۃ الزمر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو بشارت سنا دیجئے جو علم و حکمت کی گفتار کو سنتے اور اس کی بہترین صورت کو اختیار کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہیں خدا نے ہدایت بخشی اور یہی لوگ کھرے عقل مند ہیں۔ نمبر 2، غیر اقوام سے علم اخذ کرنا۔ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا۔ سورۃ الانعام۔ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے بس اسے ہمارے لیے ظاہر کرو۔ نظام تبلیغ دین۔ نمبر 1، دین کی دعوت دینے والی جماعت کا قیام ضروری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران۔ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ نمبر 2، ہر ایک قوم کا شخص داعیان دین کی جماعت میں ہو سکتا ہے۔
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سورۃ التوبہ۔ ہر ایک فرقہ و قوم میں سے ایک گروہ اس غرض کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوتا کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، اور جب فارغ التحصیل ہوں تو اپنی قوم کی ہمدردی کر کے انہیں خدا کی نارضا مندی کی باتوں سے ڈرائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم بری باتوں سے بچنے لگے گی۔ تہذیب اخلاق۔ نمبر 1، خاتون کی تعریف۔ من ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین۔ سورۃ الزخرف۔ آرائش و زیور کے اندر پلتی ہے اور لڑائی پیکار سے علیحدہ رہتی ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی کی تعریف۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سورۃ البقرہ۔ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ لباس انسان کے حسن و جمال کو ترقی دیتا ہے۔ لباس سے پہننے والے کی تہذیب و تمیز کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لباس پہننے والے کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح زن و شوہر کے باہمی تعلقات ہونے چاہئیں جو گرم و سرد زمانے سے ایک دوسرے کا بچاؤ ہوں، ایک دوسرے کا حسن و جمال باہمی الفت سے ترقی کرے۔ عورت کو دیکھ کر اس کے شوہر کو تہذیب اور شوہر کو دیکھ کر عورت کی تمیز کا اندازہ کیا جا سکے، ایک دوسرے کے رازدار ہوں۔ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سورۃ الروم۔ خدا نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تسکین پکڑو، اور میاں بیوی کے درمیان خدا نے محبت اور پیار ڈال دیا ہے۔ نمبر 3، میاں بیوی کے حقوق۔ نمبر 1، الرجال قوامون على النساء۔ سورۃ النساء۔ مرد عورتوں پر نگران ہیں۔ نمبر 2، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة۔ سورۃ البقرہ۔ عورتوں کے شوہروں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے عورتوں پر ہیں، اور مردوں کو ان پر درجہ ہے۔ نمبر 4، کمال درجے کی محبت کو ایمان کہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سورۃ البقرہ۔ مومن خدا کی محبت میں زیادہ ثابت قدم ہیں۔ نمبر 5، بلندی درجات کا سبب ایمان اور علم ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورۃ المجادلہ۔ خدا تعالی مومنوں کے اور ان لوگوں کے جنہیں علم سے بہرہ بند کیا گیا ہے درجے اور رتبے بلند فرماتا ہے۔ نمبر 6، بر و بحر پر تسلط۔ بہترین و پاکیزہ اصول پر چلنے کی وجہ سے انسان کو دیگر مخلوق پر فضیلت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ضرور ہم نے انسان کو عزت دی ہے اور خشکی و تری میں ان کو سوار کر کے پھرایا، خشکی و تری میں سفر کرنے کے وسائل سمجھائے، اور الوان نعمت سے ان کا رزق مقرر کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو شرف بخشا۔ نمبر 7، انسان کا اشرف ہونا ہی رد شرک کی دلیل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ سورۃ الاعراف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے لیے اور معبود ڈھونڈ لاؤں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ نمبر 8، انسان کو ہر ادنا ہستی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاباری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ سورۃ المائدہ۔
اے کاش مجھ سے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو خاک سے چھپا دیتا۔ یہ سمجھ کر اسے سخت ندامت ہوئی۔ نمبر 9، دیکھنے والے کے لیے ہر چیز میں ایک نشان ہے۔ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون۔ سورہ یوسف۔ زمین و آسمان میں قدرت کاملہ کی کس قدر نشانیاں موجود ہیں جن سے وہ یوں ہی منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ نمبر 10، سیاحت سے فہم بڑھتا ہے اور معلومات کا اضافہ ہوتا ہے۔ أفلم يسيروا في الأرض فتكون له قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها۔ سورۃ الحج۔ انہوں نے اطراف عالم میں سیاحت کیوں نہ کی جس سے ان کے دل ہائے دانا اور گوش ہائے شنوا حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 11، اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہے۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ سورۃ الحج۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 12، حرام چیزیں طیب نہیں، طیب چیزیں حرام نہیں۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ سورۃ البقرہ۔ اے سب لوگو، زمین میں جو پاکیزہ حلال اشیاء خدا نے پیدا کی ہیں کھاؤ پیو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ نمبر 13، بصیرت و ہدایت اسی دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا تو وہ آخرت میں زیادہ اندھا ہوگا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ نمبر 14، ایمان ہی کے ذریعے سے ہر ایک اعلیٰ منزل پا سکتے ہیں۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ سورہ آل عمران۔ آپ اپنے کو ذلیل نہ سمجھو اور رنجیدہ نہ ہو، تم ہی سب سے برتر ہوگے اگر تم ایماندار ہو۔ تمدن۔ نمبر 1، چرند و پرند میں ایک تمدن کا پایا جانا، لوازم حیات میں انسان کا بھی انہی جیسے اصول پر کاربند ہونا۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ سورۃ الانعام۔ روئے زمین پر کوئی ایسا جاندار یا اڑنے والا پرندہ نہیں جس کی تمہاری ہی طرح قومیں اور جتھے نہ ہوں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کسی چیز کا بیان ترک نہیں کیا، پھر ان سب کو آخر کار خدا ہی کی طرف اکٹھا ہو کر جانا ہے۔ نمبر 2، موجودات عالم انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا۔ سورۃ البقرہ۔ خدا وہ ذات کبریا ہے جس نے تمہارے فوائد و منافع کے لیے روئے زمین کی تمام اشیاء پیدا کی ہیں۔ نمبر 3، لوگ اپنی مختلف قابلیتوں سے مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ قل كل يعمل على شاكلته۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ہر ایک شخص اپنی جبلت کے موافق عمل کرتا ہے۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ سورۃ الحج۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آسمان اور زمین کی سب مخلوق مثلاً سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، حیوان اور انسان کا بڑا حصہ خدا کا فرما بردار ہے، پھر بھی بہت ایسے لوگ رہ جاتے ہیں جن پر عذاب کا ہونا درست ٹھہرا۔
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سورۃ اللیل، جس شخص نے خدا کی راہ میں کچھ دیا اور پرہیزگاری بھی اختیار کی اور خدا کے بہترین وعدوں کی تصدیق کی، اس کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ آسان طریقے پر دین اسلام پر، فطرت کے راستے پر جو مقتضائے دین یسر، نہایت آسان طریقہ ہے، چلائیں گے۔ لیکن بخلاف اس کے جس نے بخل ورزی کی اور اپنے آپ کو خدا کی اطاعت سے بے نیاز خیال کیا اور خدا کے بہترین وعدوں کو جھٹلایا، تو اس کے لیے ترک معونت و توفیق کر کے اور اپنی عنایت سے اس کو محروم کر کے وہی دشوار طریقہ جو در حقیقت بسبب خلاف فطرت صحیح ہونے کے نہایت دشوار ہے، بباعث ترک کرنے لطف و عنایت کے آسان کر دیں گے۔ نمبر 4، سیاست مدن کے قیام اور انتظام کے لیے مختلف طبقات کی ضرورت اور ہر ایک طبقے کا اس مناسبت کے بقاؤ قیام اور دوام انتظام کے لیے ذمہ دار ہونا۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سورۃ الانعام، خدا وہ ذات کبریا ہے جس نے تمہیں روئے زمین پر موالید ثلاثہ کے مختلف اقسام میں انواع تصرف کرنے کے لیے اپنا خلیفہ بنایا، یعنی ودائے قدرت ظاہر کرنے کے لیے تمہیں اپنا جارحۂ تصرف بنایا، اور حسن انتظام کے لیے تمہارے مختلف درجے یا طبقے قرار دیے، جس سے یہ غرض ہے کہ تمہیں اپنے عطا کردہ کمالات میں آزمائے کہ تم ان بالقوہ کمالات کو معرض ظہور میں لا کر اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ ثابت کرتے ہو یا اپنی فطرت استعداد کو منسوخ کر کے اسفل السافلین کا خطاب حاصل کرتے ہو۔ ضرور تیرا پروردگار جلدی عذاب بھی دینے والا ہے اور وہ یقیناً بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ نمبر 5، مساوات حقوق کا تاکیدی حکم، عدل کی تاکید۔ ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سورۃ الرحمن، اور خدا نے ایک میزان مقرر کی کہ تم اس میزان میں کسی طرح کی طغیانی یعنی افراط و تفریط نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ معیار کو درست رکھو، اور میزان مقرر کردہ الہی میں کسی قسم کی تقصیر نہ کرو۔ نمبر 6، بہترین شخص وہ ہے جو نسل انسانی کا خیر خواہ ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سورہ آل عمران، تم لوگ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کے لیے ایک بہترین قوم صفحہ ہستی پر لائے گئے ہو، تم سب لوگوں کو مطابق شرع و فطرت کے حکم دیتے، برائیوں سے منع کرتے، اور خدا کی ذات و صفات پر یقین کامل رکھتے ہو۔ نمبر 7، اخوت کی بنیاد، إنما المؤمنون إخوة. سورۃ الحجرات، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 8، مال کی تعریف، دولت قیام قومی کا سبب ہے۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سورۃ النساء، اور تم اپنے اموال جو اللہ نے تمہارے لیے قوام زندگی بنائے ہیں بے وقوفوں کے ہاتھ میں مت دیا کرو۔ نمبر 9، فقر و تنگ دستی کی برائی، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. سورۃ البقرہ، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے
اور اس بنا پر تمہیں بخل و امساک کا حکم دیتا ہے، بخلاف اس کے خدا تمہیں اپنے فضل و بخشش کی امید دلاتا ہے، اور خدا بہت فراخ رحمت والا، حقائق امور کو جاننے والا ہے۔ نمبر 10، بخل کا نہ ہونا بڑی بہبود ہے۔ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ سورۃ التغابن۔ جن کو جبلی بخل اور لالچ سے خدا نے محفوظ رکھا وہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ نمبر 11، اسراف کی برائی، میانہ روی، رحمان کے بندے بخیل و مسرف نہیں ہوتے۔ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ سورۃ الفرقان۔ خدائے مہربان کے خاص بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگ چشمی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی کر کے بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 12، بحری تجارت خصوصاً نفع بخش ہے۔ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس۔ سورۃ البقرہ۔ اور وہ کشتیاں اور جہاز بھی خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو لوگوں کی مفید اشیاء تجارت لے کر دریا اور سمندر میں برابر چلتی جاتی ہیں۔ نمبر 13، اللہ کے ہاں بہتر اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون۔ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورۃ الشورى۔ بہتر اور باقی رہنے والا اجر ان لوگوں کے لیے ہے، نمبر 1، جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں، بے حیائی اور فحش سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 3، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو درگزر کیا کرتے ہیں۔ نمبر 4، اور جو اپنے پروردگار کے حکموں کو قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نمبر 6، اور جن کا کام باہمی شورا پر ہے۔ نمبر 7، اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8، اور جو دوسروں کی طرف سے زیادتی یعنی حملہ ہونے پر صرف اپنا بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ نمبر 9، ہاں جو دوسرے کی زیادتی معاف کرے اور اس سے نیکی کرے تو اس کا ثواب اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ تو ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ نمبر 10، تاہم جو کوئی دوسرے سے ظلم کا بدلہ لیتا ہے اس پر کچھ الزام نہیں۔ نمبر 11، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو نسل انسانی پر ظلم کرتے اور ملک میں ناروا بغاوت پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 12، جو شخص دوسرے کی زیادتی پر صبر کرتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے تو یہ بات بڑی بلندی ہمت کی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔